حضرت انس کہتے ہیں کہ من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، جو کوئی شرک نہیں کیا اس حالت میں اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو وہ ضرور جنتی ہے۔ ومن یشرک بہ، جو کوئی شرک کی حالت میں مرتا ہے دخل النار، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہمیشہ جہنمی ہے۔ ہاں، اسی طرح اتبان کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ ترمذی کی روایت، اور ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے، کہا کہ دیکھو جو کوئی بھی رب سے ملتا ہے ایسے وقت میں کہ وہ زمین بھر اتنے گناہ لے کے آیا ہے رب کے پاس، بقراب الارض خطایا، اللہ اکبر، قراب کہتے ہیں بھری ہو کر کسی پیالے کو یا آ کر کسی چیز میں اتنا بھر دیا گیا ہے کوئی بھی چیز مادہ کہ وہ جھلکنے کو ہو، اسے کہتے ہیں قراب۔ تو فرمایا کہ لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، کہ گناہوں سے وہ زمین بھر اتنے لے کے اللہ سے ملاقات کرے، لیکن اس کے اندر یہ گناہ نہیں ہے لا تشرک بی شیئا، اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کیا ہے، لاتیتک بقرابها مغفرہ، کہ رب بھی اسے زمین بھر اتنی مغفرت کے ساتھ ملے گا۔ ایک گناہ نہیں ہے اس کے پاس، صرف شرک نہیں ہے اس کے پاس، کائنات کا ہر گناہ ہے اس کے پاس، اور وہ لے کے آیا ہے رب کے پاس، توبہ بھی نہیں کی ہے۔ یہاں مسئلہ یہ، توبے سے تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، مسئلہ سمجھنے کا یہ ہے کہ یہ گناہ کرتا رہا حتیٰ کہ گناہ میں مر گیا، اور وہ گناہ کتنے تھے؟ زمین بھر اتنے گناہ تھے اس کے، لیکن اس میں شرک نہیں تھا، مر گیا تو رب کہتا ہے کہ میں اسے زمین بھر اتنی مغفرت کے ساتھ ملوں گا اور اسے معاف کر سکتا ہوں میں، لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ دخل الجنہ، جو کوئی بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور پورے صدق دل کے ساتھ، جس کے اندر کوئی مکاری، ریاکاری اور شرک کی بو نہ ہو، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ یہ عقیدہ سلیمہ دیکھیے، اس کے فائدے دیکھیے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اچانک غائب ہو، صحابہ ڈھونڈنے لگے، مجلس میں بہت دیر ہو گئی، نہیں آئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے ذہنی میں خیال آیا کہ میں ڈھونڈوں کہ کہاں اللہ کے رسول ہیں۔ مدینے کے چکر لگا رہا تھا تو مجھے احساس ہوا کہ اللہ کے رسول ایک باغ میں ہیں۔ کبھی کبھی میٹھا پانی پینے کے لیے تھوڑا سا سفر کرتے تھے اللہ کے رسول، اور اپنے صحابہ کے باغوں میں سے کسی کے باغ کو جاتے تھے جہاں پر کنواں ہو، میٹھا پانی ہو۔ میں نے دیکھا کہ اس باغ میں داخل ہونے کا راستہ کیسا ہے، تو میں نے پایا کہ کوئی راستہ نہیں ہے، یہاں تک کہ جس طرح کیا ہے، سانپ یا بلی جس طرح کسی سرنگ کے اندر اپنے جسم کو سکیڑتے ہوئے اندر داخل ہوتا ہے، ویسے ہی ایک سرنگ پائی بس، اور میں بھی اپنے آپ کو ویسے ہی مولڈ کر کے اس کے ذریعے سے اندر داخل ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون؟ کہا کہ اللہ کے رسول ابو ہریرہ۔ کہا کہ کیوں آئے ہو؟ کہا کہ آپ نہ تھے تو پریشان ہو گیا، دل اچاٹ ہو گیا، دنیا بیکار نظر آنے لگی، عجیب عجیب وسوسے آنے لگے کہ اچانک آپ غائب کہاں ہو گئے، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پہنچاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا تو آج تم میرے دربان بنتے ہو؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، میں یہیں پر رہوں گا آپ کے ساتھ۔ کہا کہ یہیں رکو۔ پھر تھوڑی دیر نہ گزری تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہا کہ جاؤ باہر، جو بھی ملے اس کو کہہ دینا کہ اگر وہ لا الہ الا اللہ کو قبول کر لے تو اس کا ٹھکانہ جنت کا، وہ کچھ بھی کر لے۔
حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں جاؤں اور اتنی بڑی بات آپ کی طرف سے کہوں، ہو سکتا ہے لوگ مانے یا نہ مانے، الٹے کیا ہیں کچھ پرابلم ہو جائے، آپ نشانی کے طور پر ہمیں کچھ دے دیں تاکہ میں باہر جا کے بول سکوں۔ تو اللہ کے رسول نے اپنے نالین اٹھائے، چپل اٹھائے، کہا کہ دیکھ یہ نشانی ہے، یہ رکھ لو ہاتھ میں، یہ میرے چپل ہیں، سب جانتے ہیں میرے چپل ہیں، اسے نشانی کے طور پر رکھ لینا، اب جانا باہر، اب جو تمہیں ملے اس سے کہہ دینا کہ اللہ کے رسول نے یہ بات مجھ سے کہی ہے کہ جو کوئی اس توحید کو قبول کر لے گا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، اس بات کا انکار کر دے گا، بس وہ کافی ہے، وہ جنتی ہی ہے۔ اب دیکھیے اتفاقاً جو آگے گئے نا، پہلی ہی ملاقات جس سے ملی وہ حضرت عمر سے ہو گئی۔ کہا کہ ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول کے حکم سے باہر جا رہا ہوں۔ کہا کہ یہ چپل ہاں اللہ کے رسول نے خود دیا ہے۔ کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ کہا کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ پر یقین ایمان رکھ لے پھر وہ کچھ بھی کر لے وہ جنتی ہے، اس کا پیغام جو ملے اس کو دینے کے لیے کہا۔ تو وہ حضرت عمر نے اس دور سے تھپڑ مارا کہ سینے میں درد شروع ہو گیا حضرت ابو ہریرہ کی۔ کہتے ہیں کہ ایسا تھپڑ پڑا کہ سینے میں میرے درد شروع ہو گیا۔ کہا کہ میں نے کیا غلطی کی؟ میں نے جو سنا وہ سنایا۔ کہا کہ میں تو ابھی نہیں بات مانوں گا ہی، اور ویسے بھی اتنی بڑی بات ہے، اگر تم سب مسلمانوں کو کہنا شروع کر دو گے تو پھر عمل کون کرے گا؟ کہا کہ دیکھو جی اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا، میں سنایا، اتنا ہی کرا کام۔ اب گویا کہ کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ پریشان ہو رہے تھے کہ حضرت عمر سے بچے کیسے۔ کہا کہ گریبان کے سینے کا گریبان کا جو کپڑا ہے اس کو پکڑ لیا، کہا کہ سب کو سنانا بعد میں، پہلے آؤ میرے ساتھ اللہ کے رسول سے بات کریں گے۔ تو لے آئے سیدھے حضرت ابو ہریرہ کو اندر اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ بات کیا بات کہہ رہے ہیں، اور آپ کی طرف نسبت ہے کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت ہے، کچھ بھی کر لے، اور یہ بات یہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، پھر تو کیا ہے تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے لوگ، عمل سے خالی ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دیکھا تو مسکرا پڑے، کہا کہ عمر تمہیں عمل کی فکر کھائے جا رہی ہے، امت کے بگڑنے کی فکر کھائے جا رہی ہے، لیکن عقیدہ تو یہی ہے اصل میں، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے واقعتاً وہ جنتی ہے، اس کے اندر اگر شرک نہیں آیا۔ یہ عقیدہ بتلانا مقصود تھا جس کے لیے میں نے ابو ہریرہ کو بھیجا تھا، اور سمجھنے والا پہلا صحابی اللہ تبارک و تعالی نے انتظامی ایسے کیا۔ عمر کو جو معاملہ فہم تھا، اس وقت حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ بات یہاں تک رکھ دے، عوام میں نہ پھیلائے۔ بات تو بالکل صحیح ہے عقیدے کی، لیکن عوام عمل سے تو کورے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا تمہارا یہ خیال ہے؟ کہا کہ ہاں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی۔ یہ ایک مرتبہ کا واقعہ صرف، حالانکہ اس کے بعد پھر کئی مجلسوں میں اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت کی، حتیٰ کہ معاذ کہتے ہیں کہ یہی بات مجھ سے بھی کہی، اور عمل کے کم ہونے اور عمل سے دوری کے سبب ہو جانے کے مجھے خدشہ تھا کہ میں نہ کہوں کہ صرف اور صرف لا الہ الا اللہ پر جنت ضرور ملے گی، لیکن جب میری موت قریب آ گئی تو کہتے ہیں کہ تعصماً عند موتہ، کہیں میں حدیث کے چھپانے کے گناہ میں نہ پڑ جاؤں، آج میں مرنے کے آخری وقت تم سے کہہ رہا ہوں یہ حدیث اللہ کے رسول نے مجھ سے بیان کی، آج تک میں اپنے دل میں رکھا ہوا تھا، لیکن آج مجھے یقین ہے کہ میں اللہ کے پاس ملاقات کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچنا ہے، اور کل مجھے حدیث چھپانے کا کیا ہے جرم نہ ہو، اس واسطے میں یہ حدیث آپ لوگوں کو بیان کرتا ہوں کہ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ دخل الجنہ، جو کوئی اس عقیدے پر جان دے گا وہ ضرور جنتی ہے، وہ ضرور جنتی ہے۔